بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام مسلمانوں کے حقوق و آداب چل رہے تھے، جس میں یہ باتیں بتائی گئی تھی۔ خوشی اور غمی میں شریک ہونا عام مسلمانوں کے، کسی کے سودے پر اپنا سودا نہ کرنا، ہدیہ دینا، ہدیہ دعوت دینا لینا قبول کرنا سنت ہے، چھیننے والے کا جواب دینا، اچھے نام سے پکارنا، مسلمان بھائی کو سلام کرنا، اس کے سلام کا جواب دینا، مسلمان بھائی اگر مسجد وغیرہ میں نہ دکھے تو خیریت لینا، شاید وہ ہماری مدد کے محتاج ہوں، نصیحت کرنا، نصیحت لینا، خیر خواہی کرنا، مسلمان کی مدد سے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کرنا، نہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے لیے نفع کے کام کرنا، کسی کے سودے پر اپنا سودا نہ کرنا۔ کوئی چیز کسی کو پسند آئی، کیا بھاؤ میں دے رہے ہیں بھائی، کیا لگا رہے ہیں، ہر جگہ کی زبان الگ الگ، کیا بھاؤ لگا رہے ہیں، کیا بھاؤ دے رہے ہیں، کیا ریٹ لگا رہے ہیں، کیا قیمت ہے، کیا بول رہے ہیں اس کا ہدیہ، کیا ہے اس کا پرائز۔ الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ اسٹیٹ میں، الگ الگ زبان میں تو کوئی اگر اپنی تجارت کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوں، کوئی چیز مثال کے طور پہ یہ ایک چشمہ ہے، اس کو اگر میں ہاتھ لگا دیا، یہ اس کی قیمت معلوم کر رہا ہوں، تو آپ آگے آپ بھی اس کی قیمت کیا ہے بول کے نہیں پوچھنا۔ اس سے کیا ہوتا، دکان والے کا ڈیمانڈ بڑھ جاتا، اور میں کیا کرتا ہوں، آپ کہاں لیتے بول کے، آپ لینے والے ہوں گے بول کے اس سے پہلے میں ہی لے لیتا ہوں، اور چیز کو صحیح دیکھتا بھی نہیں میں آگے پیچھے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا، ریٹ کا بھی نقصان ہو گیا اور چیز بھی صحیح نہیں ملی۔ اگر ہم بیع کرنے سے پہلے، خرید و فروخت کی بات مکمل کرنے سے پہلے کوئی چیز پہ ہاتھ رکھ دیے، دوسرا بات کرنا، تو یہ آداب کے خلاف ہے، یہ عام مسلمانوں کی حقوق و آداب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بات کرے، آٹو والے بات کر رہے ہیں آٹو سے، کیا بات کر رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں آپ، خرچہ کیا لیں گے وہاں تک چھوڑنے کے لیے، تو دوسرے آ کے بول رہے ہیں بھائی چل رہے ہیں، بیچ میں آ کے گھس کے بول رہے ہیں، غلط بات ہے۔ ان کی اپنی بات مکمل ہونے دینا، جب وہ علیحدہ ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھنا۔ اسی طرح سے کہیں رشتہ آ جائے، لڑکی کا ہو لڑکے کا ہو، وہ رشتہ آیا تو معلوم ہوا کہ بات چل رہی تو چلنے دینا، درمیان میں اپنے بھائی بہن، اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں بھیجنا، جب بات چل رہی نا تو بات چلنے دینا۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ابھی طے نہیں کری، دیکھا جا رہا ہے تو الگ بات ہے، کپڑا بھی بولی لگائی جا رہی ہے، ابھی طے نہیں ہوئی تو وہ الگ بات ہے۔ اس لیے کسی کے سودے پر اپنا سودا نہ کرنا۔ بازار میں کوئی بھی مسلمان، عام مسلمان ہو یا غیر ہو، کوئی بھی سودا کر رہا ہو تو اسی چیز پر اپن سودا کرنا گناہ ہے۔ خوشی اور غمی میں شریک ہونا، جس طرح دعوتوں میں شریک ہوتے اسی طرح جنازوں میں بھی شریک ہونا، میت کے ساتھ بھی جانا۔ نمبر 11، اپنے بھائی کو سچا ماننا اور بلا وجہ اس کو نہ جھٹلانا۔ اگر کوئی سامنے والے مسلمان صاحب آپ کو کسی بات پر آمدہ کر رہے ہیں، کسی گواہی کے سلسلے میں یا لین دین کے سلسلے میں، تو نہیں میں مانتا ہوں نہیں، میں یقین نہیں کرتا ہوں، ایسا ہوتا ہی نہیں بلکہ نہیں بولنا، سامنے والے کی بات پہ بھروسہ کرنا۔ ہاں، آپ کو اتنا اعتماد ہے، انہیں پھرانے والا، انہیں گھمانے والا، انہیں جو ایک کھلاڑی ہے بولے تو پھر تصدیق کے بغیر بات نہیں ماننے کا آپ کو اختیار ہے۔ اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان کو، ایک دوسرے کو سچا جاننا، حسن نظر سے دیکھنا، حسن نیکی سے دیکھنا، مسکراتے ہوئے دیکھنا۔ اب تینوں چاروں ٹھہر گئے ہیں، سامنے سے کوئی جا رہا، چاروں مل کے اس کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، انہیں بولیں گے کیا تو بولے رہے میرے بارے میں، ایسا مسکرا دے تو گھورتے ہوئے جائیں گا، ایسا نہیں۔ اکیلے جا رہے ہیں تو سلام کرتے ہوئے مسکرانا ہو۔ تو ہر کسی مسلمان کو یہ سمجھنا یہ ہم سے اچھے ہوں گے، یہ ہم سے اچھے نیک اعمال میں ہوں گے۔ اب عمر میں بہت سارے لوگ بڑے رہتے، ہم سے ملاقات کرتے، مجھ سے بھی کیا بولتے مولانا دعا کریے، تو میں بولا آپ بڑے بھائی دعا کریے، ارے نہیں مولانا آپ کا مقام ہم سے بڑا ہے، وہ تو میں کیا بولتا معلوم، رمضان کے مہینے کون دیکھے زیادہ، آپ دیکھے میں دیکھا، پوچھتا تھا۔ اب چونکہ کوئی 50 سال کے ہے بھائی، ہم 30 سال کے ہیں،
تو 30 رمضان میں دیکھا، انہوں کتنی مرتبہ دیکھے؟ 50 دیکھے. 50 زیادہ ہے 30 زیادہ ہے؟ 50 زیادہ ہے. ارے نہیں مولانا، آپ عالم ہیں، ہاؤ بھائی، اب رمضان کی عبادت ہے آپ کے پاس، 50 شب قدر آپ کے پاس ہے، 50 راتوں کی عبادت آپ کے پاس ہے. تو اردو دعا میں یاد رکھیے، مطلب سامنے والوں کو گرنے نہیں دینا، سامنے والوں کے مقام کا احترام رکھنا، احترام کرنا، کسی کو گرا کے بات نہیں کرنا، کسی کو نیچا دکھا کے بات نہیں کرنا. تو کیا ہے بھائی، تیری اوقات کیا ہے دیکھ لے ایک مرتبہ، بول کے نہیں بولنا کبھی بھی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے اوقات دکھا دے پھر. کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو بھی کمزور نہیں سمجھنا. کوئی رائے مشورہ لینا ہے تو ہر کسی سے لے سکتے ہیں آپ مشورہ، ایسا نہیں کہ ایک ہی بات 10 لوگوں سے لے رہے ہیں، ایسا نہیں. آج ان سے پوچھے، کل انہوں کیا بولتے دیکھیں گے. کوئی دینی مسئلہ رہے تو بھی علماء سے پوچھتے نا، ایک عالم سے پوچھنے کے بعد عمل کر لینا. اگر ڈاؤٹ رہا تو پھر ان سے پوچھ لینا، سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرے عالم کو جب فون لگاتے آپ ملتے نا، تو فلاں مولانا سے، مطلب خالی نام بولنے کی ضرورت نہیں. ایک مولانا سے ایسا مسئلہ پوچھا تھا میں عالم صاحب سے، ایسا مسئلہ بولے لیکن مجھے تشفی بخش نہیں ہوئی یا مجھے سکون نہیں ملا، کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، بول کے ایسا پوچھنا. ایک صاحب مجھ سے ملاقات کر کے بولے کرائے کا گھر جو ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، نہیں پوچھے میرے سے. اللہ جزائے خیر دے، دنیا میں نہیں ہے اس وقت، ان کو اللہ مغفرت فرمائے، اچھے آدمی اہل علم ہے. تو میں بولا کرائے کے پیسے پہ بھی زکوٰۃ ہے لیکن جمع ہونا شرط ہے، 1 سال تک رقم جمع ہونا شرط ہے. تو انہوں کیا بولے، ہاں صحیح بولے آپ، وہ مولانا بھی ایک بات بولے بول کے بولے. تو میں بولا اس کا مطلب کسی سے سن کے آ کے پھر میرے سے سن رہے ہیں، مطلب میں صحیح بولتا ہوں نہیں بولتا ہوں بول کے. تو پھر وہ مولانا سے ملاقات ہوئی، میرے کو اندازتاً ایک مولانا سے بات بھی محل لے کے، تو ایسا ذکر کر رہا تھا، ایسا مسئلہ پوچھے تھے ایک صاحب. تو میں بولا تصدیق کر رہے تھے میرے مسئلہ، ارے یہ مسئلہ میرے سے ہی پوچھے انہوں. تو اگر ایک عالم سے پوچھنے کے بعد دوسرے عالم سے پوچھ رہے ہیں تو بولنا ہم فلاں جگہ مسئلہ پوچھے تھا، ایسا جواب ملا، اس لیے کہ ہر جگہ کا مسئلہ الگ رہتا. اب میں بولا روزہ نہیں رکھنا رمضان کے مہینے میں، آپ بولیں گے فلاں مولانا سے روزہ نہیں رکھنا بولے رمضان کے مہینے میں. ارے یہ تو سنو آگے، کیوں نہیں رکھنا بول رہے، بیمار رہے تو نہیں رکھنا، سفر میں ہے مشکل ہے تو نہیں رکھنا، آگے بھی تو سننا. تو اس لیے پوری بات بولیں گے تو بات پوری سمجھ میں آتی. اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے لین دین کا معاملہ ہو یا مسئلے کا معاملہ ہو، پوری بات سامنے رکھنا. ایک صاحب آئے آ کے بولے پان کھا کے منہ لال کرنا حرام ہے، اور جتنے بھی امام جتنے بھی خطیبہ پان کھا کے منہ لال کر رہے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بول کے فتویٰ دے رہے. عالم نہیں، حافظ نہیں، خالی اردو آتی ان کو. نیم حکیم خطرے جان، اب خطرے ایمان بن رہا ہے ان کا مسئلہ. اب انہوں بول رہی پان کھا کے منہ لال کرنا حرام. اب لوگ پوچھے ارے ایسا کیسا، آؤ بڑی کتاب میں لکھ کے میں دیکھا. بولا کون سی کتاب میں لکھ کے ہے؟ مسئلے مسائل کی کتاب میں لکھ کے. کہاں لے کے آؤ کتاب؟ بولتے لے کے آئے بیسٹی زیور، اس میں لکھا ہوا ہے پان کھا کے منہ لال کرنا حرام ہے بول کے. واقعی میں لکھا ہوا تھا پان کھا کے منہ لال کرنا حرام ہے، یہ لکھا ہوا تھا. اب انہوں بولے دیکھو کتاب میں لکھ کے پان کھا کے منہ لال کرنا حرام ہے. تو پھر ان کے پیچھے نماز کیسا ہوتی جو پان کھا کے منہ لال کرتے، تمباکو کھاتے، گٹکا کھاتے، پان کھاتے، میٹھا پان، سادہ پان، بابا چیٹا، کتے میں چونا، ڈبل کتا، کلکتہ پان، پودینے کا پان، میناکشی پان جو کھاتے ہیں، گلقند کا پان، گلبرگے کا پان، 5 لاکھ کا تو خالی پان کھا کے تھوکتے گئے ایسا سب. تو ایسے پانا کھا کے پھر نماز کیسے پڑھا سکتے بول کے سوال کر رہے ہوں. تو مولانا کیا کر رہے، کتاب لاؤ بول کے کتاب دیکھیں. ہیڈ لائن کیا لکھا ہوا ہے، ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو وہ میک اپ نہیں کرنا، عدت گزارتے وہ لوگ 4 مہینے 10 دن. تو اس 4 مہینے 10 دن میں رنگین کپڑے، دلہن کے کپڑے پہنے جیسا ایسے کپڑے نہیں پہننا. اس میں کیا تھا، لپسٹک بھی نہیں لگانا لال ہوٹ کرنے کے لیے. اسی طرح پان کھا کے منہ لال بھی نہیں کرنا لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد لکھا ہوا یہ سوپ، اخیر میں کیا ہے، پان کھا کے منہ لال کرنا حرام ہے بول کے لکھا ہوا تھا. اب چچا جو ہے اوپر کا میٹر حذف کر دیے، غائب کر دے کے جو لائن بے نظر پڑی وہ پڑھ کے ختم، فتوے دینا شروع کر دیے، پان کھا کے منہ لال کرنا حرام ہے بول کے.
تو ایسوں کو بولتے نیم حکیم خطرے جان یا خطرے ایمان. جو لوگ دین کو پورا نہیں سمجھتے نا، جب یہ لوگ مسئلے مسائل بولنا شروع کر دیتے نا، تو اسی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جاتا. بیان کرنا، دین کی باتیں سمجھانا، مسائل میں نہیں جانا. مسائل کا کام علماء کا ہے، مفتیوں کا ہے، محدثین کا ہے، مفسرین کا ہے. اس لیے کبھی مسئلہ پوچھے، کبھی بات کسی کے سامنے رکھنا ہو تو پوری بات سامنے رکھنا، مبہم نہیں رکھنا. جا رہے ہیں ساتھ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں پوچھا میں. آپ پوچھنا نا، جا رہے ہیں بولے تو نہیں جا رہا بولے. کہاں نہیں جاتے؟ کیا نماز پڑھنے نہیں جاتے فجر کی؟ کل جا رہے ہیں دعوت میں؟ ارے کئی کی دعوت تو پوچھتے کم سے کم. تو بات سمجھ میں نہیں آیا تو جواب کیسے دیا؟ دعوت ہے تو دین کی دعوت بھی ہو سکتی. دعوت میں تو خالی بریانی کی دعوت، باربیکیو کی دعوت ہو سکتی کیا؟ کل آ رہی؟ ہاں یہ شاباش. تو خبر پوری رکھنا، خبر پوری دینا، تب بات سمجھ میں آتی. تو اپنے بھائیوں کو سچا ماننا، بلا وجہ اس کو نہ جھٹلانا. کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو کم ظرف نہیں سمجھنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک مہتر، معلوم مہتر کس کو بولتے؟ مہتر ٹوائلٹ وغیرہ دھونے والوں کو بولتے ہیں. ہاں پہلے زمانے میں بہت تھے، آج تو کم ہو گئے. کیونکہ سب کے گھروں میں کیا آ گیا؟ واٹر پریشر ہے، گن پائپ ہے، اب دوسرے مار دے رہے ہیں، فلش کر دے رہے ہیں. تو پہلے زمانے میں مہترا گھروں میں آ کے صاف کرتے تھے، بکیٹ لوٹا جھاڑو وغیرہ لے کے. بعض جگہ اگر بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے. تو بہرحال پہلے زمانے میں مہتر آتے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام زمانے کے، ان کے کلاس روم کے سامنے، درسگاہ کے سامنے سے اگر مہتر جاتا تھا تو آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے ادب کے لیے. تو شاگرد پریشان ہو گئے، اتنے بڑے امام ہیں جن کی درسگاہ میں سینکڑوں لوگ بیٹھتے ہیں، ایک مہتر گیا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے، کیا بات ہے؟ پریشان ہو جاتے. تو روزانہ پوچھتے حضرت کیا مسئلہ ہے؟ نہیں نہیں میرے معاملہ ہے، چھوڑ دیجئے. تو اب شاگردہ چھوڑتے. نہیں حضرت بولیے، حضرت استاد بولیے بولیے بولے. تو حضرت کیا بولے؟ ایک آدمی مجھ سے سوال کرا. کیا سوال کرا؟ کتا کب بڑا ہوتا، کتا کب بالغ ہوتا. تو نہ یہ جواب نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا. میں بہت پریشان تھا. تو ایک مرتبہ مہتر جو ہے مجھ سے پوچھا، حضرت بہت پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے کہا ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، کب بڑا ہوتا ہے. تو اس کا جواب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. سب کتابیں کھنگال رہا ہوں، کہیں مجھے اس کا جواب نہیں ملا. تو مہتر مسکرا کے کہنے لگا، حضرت یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کتا اس وقت بڑا ہوتا ہے جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے. تو حضرت آ کے اس کا جواب دیتے. تب سے لے کر مرتے دم تک، اس دنیا سے رخصت ہونے تک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مہتر کا اتنا ادب احترام کرتے، جب بھی درسگاہ کے سامنے سے وہ گزرتا تو آپ فوراً کھڑے ہو جاتے. ایک بات جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، حد درجے احترام ایک مہتر کا آپ کر رہے ہیں، تو اپنے بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا، اپنے ماں باپ کا کتنا احترام کرنا ہم پر، کتنا واجب ہے ہم پر. تو اسی لیے کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا. ارے انہیں چندی چور بول کے بول دیے. اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تو چندی چور کے نام اعمال میں ہمارے نیکیاں نکال کے اس کے ٹرانسفر کر دیتے اس کے نام اعمال میں. اگر ہم کسی کو گالی دیے، کسی کے اندر کوئی عیب کی بات نکالے، اگر وہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو پھر ہمارے نام اعمال اس کے اندر چلے جاتے. ایسا کیسا جاتے بولے تو جیسا میسج کرے نہیں واٹس ایپ میں، السلام علیکم آ رہے ہیں آج آپ لوگ، بولے تو جی ہاں آ رہے ہیں ابھی 5 منٹ.
ایسا چلے جاتے نیکیاں بھی ٹرانسفر ہو جاتے. کیسا ہوتے ہو تو اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے نہیں ویسا چلے جاتے. اچھا تھا بریانی بھی چلے جانا ایسی نہیں. پھر دبئی والے باہر والے ڈبل جاب کر سکتے. یا ہر گھروں میں جو باہر رہتے ان کے لیے مطبخ بنا کے رکھ لیتے باورچیوں کو بلا کے جیسا ایسے میں. بہرحال کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا، چاہے فقیر کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، جاہل کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو. کسی کو بھی کم تر، کم درجہ، کم فہم، کم خیال، کم سمجھ بوجھ نہیں سمجھنا. پتہ نہیں وہ تنہائیوں میں وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا، پتہ نہیں وہ تنہائیوں میں اللہ کو خوب یاد کر کے روتا ہوگا، پتہ نہیں اس کا مقام ہم سے مرتبہ بڑا درجہ ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ دل کی بات تو اللہ جاننے والے. ہمارا کام کیا ہے؟ جس سے بھی ملاقات کرے ادب احترام کے ساتھ ملے. کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھنا ارے ان لوگ فقیر آئے بھائی انہوں سلام بستی کے، ان لوگوں سے ہمارا کیا کام. ہائی لائٹ لے لو. اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے ایسا بولنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ آتے ہیں، کہتے ہیں محمد ہم تمہارا اسلام قبول کریں گے لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ جب ہم آئیں، اچھا ان کی مجلسوں کو چھوڑ دو، یہ بلال اولال جو لوگ ہیں نا غریب غریب غلام لوگ، ان کو چھوڑ دو، آپ ان کے پاس مت بیٹھو، ہم بیٹھیں گے آپ کے پاس. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا آپشن، جب ہم آئیں نا تو غریبوں کو نکال دینا یہاں سے، صفہ چبوترے والوں کو ہٹا دینا یہاں سے، جن کے پاس کپڑا پہننے کے لیے بدن پہ میسر نہیں ہے ان کو نہیں بٹھانا، آپ ہم آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ کو، اللہ غنی ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. آپ ان کو چھوڑ دیجئے لیکن ان کی مجلس کو مت چھوڑیے. جو کفار جو مالدار ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دل سے ایمان لانے والے نہیں. کیونکہ ایمان تو نام ہے دل سے ماننے کا. ایمان یہ نہیں دیکھتا کہ ماننے والا امیر ہے یا غریب ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بادشاہ و غلام نماز کی جب باری آتی تو سب ایک ہو جاتے ہیں. اسی لیے کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا. اور یاد رکھو جتنا ہم کسی کو ذلیل اور کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں نا اتنا بڑا درجہ ان کا بناتے ہیں جنت کے اندر. وہ ہم سے پہلے جنت میں جانے والے جن کے پاس مال کم ہے، سرمایہ کم ہے، دولت کم ہے. کسی کو گالی دیں، کسی کو حقیر سمجھیں، کسی کی غیبت کریں، اس کی وجہ سے ہمارے نام اعمال کی نیکیاں نکل کے اس پہ چلے جاتی ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے تم نے خامخواہ ان کے بارے میں غیبت کی اس لیے تمہارے نام اعمال ان کو دیے جائیں گے. اب نام اعمال دیتے دیتے جب ہمارے ختم ہو جائیں گے پھر اور بھی لوگ رہیں گے جن کی ہم نے غیبت کی، جن کو ہم نے حقیر جانا فلاں فلاں. تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جو ان کے اگر گناہ رہے تو ہمارے اوپر ڈال دیے جائیں گے وہ گناہ. اس لیے کسی بھی مسلمان کو غریب دکھا، کپڑے صحیح نہیں ہوں گے لیکن دل کیسا ہوگا اس کا، اس کی دل کی کیفیت کیسی ہوں گی کس کو معلوم. کپڑے سے تھوڑی نہ پہچانا جاتا ہے کہ ایمان والا ہے کہ ایمان والا نہیں ہے. ہاں وہ علامتیں الگ ہے کپڑوں کی، لیکن جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی ہے. اس لیے کسی سے ملاقات کے وقت یہ نہیں دیکھنا یہ امیر. ہاں ماحول دیکھنا ضروری ہے، شراب کا ماحول، شراب پینے والے تو نہیں، سود کھانے والے تو نہیں. اگر ویسا ہے تو پھر ان کو اپنے حساب سے سمجھانے کی کوشش کرنا، وہ الگ بات ہے. ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا جہاں چچورے لوگ ہوتے ہیں. وہ مجلس کے جو آداب ہے نا، آگے تھے نا مجلس کے آداب پڑھ لیے تھے نا آپ لوگ. ہاں وہاں آگے یہ بات ہے. تو کسی بھی مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھنا، ذلیل نہیں سمجھنا، کمتر نہیں سمجھنا، کم سمجھ نہیں سمجھنا، کم فہم نہیں سمجھنا. اس بات کا خاص خیال رکھنا. حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا تھا میں آپ کو، دبلے تھے. ہاں کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایسے الفاظ سے مت بلاؤ، اگر ان کے نام اعمال کی نیکیاں اگر پورے مدینے والوں میں تقسیم کریں گے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی.
کسی کو پرسنالٹی کے حساب سے مت گنو کہ دبلے ہیں، پھر بولیں گے خبیب صاحب پھر مولانا آپ کیوں بولے مجھے کھیرا کھجور کھاؤ بول کے. جوانی بھی اپنی بنانا ہے، عبادت کے طور پہ بنانا ہے. اللہ رب ایک منٹ بیٹا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. تو اس بات کا خاص یاد رکھنا کسی کو حقیر سے حقیر بالکل نہیں جاننا. اس کا مقام اللہ کے پاس ہے، اس کا مرتبہ اللہ کے پاس، اس کا عمل اس کے لیے، ہمارا عمل ہمارے لیے ہے. ایک مرتبہ پاسپورٹ بنانے کے لیے ابتدا میں وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے تو کوئی ایک آدمی ہے بیچ میں گھس گیا تھا لائن میں. تو ایک آدمی اس کو پکڑ کے باہر نکال کے پولیس والے کے پاس لے گیا. تو پولیس والا کیا بولا معلوم؟ ارے نکو بھائی چھوڑ دو، کون کس کی پہنچ کہاں تک ہے کیا ہے نہیں معلوم. یہاں دکھے تو سب لوگ عام دکھتے، لیکن کسی کو پکڑے کرے تو جو ہے کسی کے خاص رہتے، کوئی وکیل نکلتا، کوئی جو ہے بڑا آدمی ایم ایل اے کا خاص رشتے دار نکلتا، کوئی ایم پی کا رشتے دار نکلتا. بعد میں ہم لوگوں کو مسئلہ ہوتا، جان دو کمپرومائز کر لو بول. سمجھ نہیں بات. ہاں. اور اس کے بعد اس چیز کا خاص خیال رکھنا، ہر ایک کو یوں سمجھنا کہ شاید یہ ہم سے عبادتوں میں زیادہ ہوں گے. اس درجے کے حساب سے اگر نظر سے دیکھیں گے، اگر ان کے اندر وہ عمل نہیں بھی رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام مرتبہ عطا کرتے. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی جوانی کی عمر میں جا رہے تھے تو ایک بڑھیا خاتون کیا کہنے لگی، بیٹا تم مسلمانوں کے امام ہو، تم تو تہجد کی نماز پڑھتے ہوگے، دعا کرنا میرے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ کا دل دہل گیا. بڑھیا میرے بارے میں اتنا حسن زن رکھتی ہے، میں تہجد پڑھتا ہی نہیں. تب سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک کبھی آپ نے تہجد کی نماز ناغا نہیں کی. تو کسی کے بارے میں حسن زن رکھنے سے اللہ اس کے اندر وہی خوبی پیدا کر دیتے. اب کل کسی سے ملتے نا، بھائی السلام علیکم، خیریت، بھائی ذرا دعا کرنا بھائی تہجد میں، آپ تو ماشاءاللہ چہرے پہ نور دکھ رہا، تہجد تو پڑھتے ہوں گے، ذرا دعا کریے ہمارے لیے. بولے اب جو بالکل نمازیں نہیں پڑھتے آوارہ رہتے نا، اگر ان کو بولیں گے نا ریورس ہو جاتا، کیا بھائی مذاق اڑا رہے ہیں کیا میرا؟ ہاں ہم بھی پڑھتے نماز. تو ان کو اس حساب سے ان سے دعائیں لینا. بعض لوگوں کو آپ نصیحت نہیں کر سکتے تو ان کو کیا بولنا، دعائیں کریے، بڑے ہیں آپ سے. تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہے بھائی بچہ میرے کو آ کے دعا کرو بول کے بول رہا، حالانکہ میں نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ خود بخود ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا. کوئی بھی انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے نہیں ہے، کسی کے ماں کا لاڑلا ہے نہیں ہے، کسی کا بھائی ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں، روزہ رکھنے والا ہے یا نہیں ہے. اب اس کا اجر آپ دینے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں؟ اللہ دینے والا ہے. جو اللہ دینے والے ہیں تو ہم اس کو اپنی نظروں میں ذلیل کیوں سمجھیں؟ ہر ایک کو اچھا خیال کریں گے، اللہ ہمیں بھی اچھا بنائے گا. اچھا تصور کریں گے، اچھے خیالات دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے. اس سے کیا ہے، دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا. جب کوئی بھی لوگ برے ہمیں نہیں معلوم ہوتے تو خود ہمارے اندر اچھائی پیدا ہو جاتی ہے. خربوزے کو دیکھ کے تربوزہ بھی رنگ پکڑتا ہے، اور تربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ پکڑتا.
نئے کپڑے الماری میں رکھ کے زردہ ڈال دیں گے تو زردے کی بو آئے گی، گلاب کی بو نہیں آئیں گی. گلاب کی پتی ڈالیں گے تو گلاب کی بو آئے گی. اس لیے آپ اچھا گمان کریں گے کسی کے بارے میں، اللہ آپ کو بھی اچھا بنائے گا، ہمیں بھی اچھا بنائے گا. اس بات کا خاص خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ رشتہ توڑنے اور حسد اور غیبت، چغلخوری اور بغض رکھنے کے بارے میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی. کسی کا کوئی سوال؟ دعاؤں میں یاد رکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1 منٹ رہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ.